یہ ہے ہماری محبت کہ ہم پھر اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا پھر تاریخ میں ایسی مثال رقم کر دی کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں۔ تاریخ کے اوراق آپ کھنگال کے دیکھ لیں، جس صحابی رسول کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، اس صحابی رسول میں عشق مصطفیٰ کی ایسی جھلک نظر آئے گی کہ قیامت تک کوئی مثال ہی نہیں۔ ہم اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ایک مثال میں دیتا ہوں۔ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار، صحابی رسول، انصار میں قبیلہ اوس اور اس کے سردار، وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے جنگ کے لیے مشورہ لے رہے ہیں، آپ کی مراد یہ کہ ہم رائے دیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں بس جانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے یا رسول اللہ۔ آپ کہیں میدان میں نکلنا ہے تو ہم میدان میں نکل کے لڑیں گے، آپ کہیں گے کہ مدینہ میں دفاع کرنا ہے تو ہم مدینہ میں دفاع کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہماری پرواہ نہ کیجئے، آپ وہ کریں جو خدا کا حکم۔ یہ ہے محبت رسول۔ اتنی محبت رسول ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ جب کلمہ انسان پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، خدا اتنا بہادر و دلیر بنا دیتا ہے کہ دنیا کی مثال ہے۔ یہ آزما کے دیکھ لو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو چھیڑ کے دیکھ لو، پھر اس کے بہادری دیکھنا۔ میرے نبی علیہ السلام پر ایسے جان فدا کرتے ہیں کہ دنیا میں پھر مثال ملنا ہی مشکل ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی بہت ساری مثالیں، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آپ سیرت پڑھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سیرت پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس اپنا قرض لینے گئے اور انہیں تھوڑا دھمکا کے کہنے لگے، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو سب سے افضل ترین بنایا، آج تو اسے قرضہ لے کے جاؤں گا۔ جب یہ جملہ کہا تو اس یہودی نے میرے نبی علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کر دیا، بس انکار کرنا تھا تو حضرت عمر نے تھپڑ رسید۔ یہ ہے جذبہ محبت رسول کا، ہم غلام ہیں رسول علیہ السلام کے، ہمیں نہ چھیڑو، ہم اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ ابھی تو آپ بیٹھے ہیں نا، تو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں فیصلہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر یہودی کو راضی کرو، یہودی کو مساوات کے علمدار۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا دین اسلام عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ کہ اس یہودی کو راضی کرو۔ اور یہودی کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے میرے آقا علیہ السلام، اے یہودی، مانا کہ ابراہیم خلیل ہے، مانا کہ آدم صفی اللہ ہے، مانا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، مانا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن یہ یاد رکھ میں بھی حبیب اللہ ہوں، میں خدا کا محبوب ہوں۔ اور یاد رکھے یہودی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ سب نبی بعد میں جنت میں جائیں گے، خدا پہلے مجھے جنت عطا کرے، اور سب نبیوں کی امتیں بعد میں جنت میں جائیں گے، خدا سب سے پہلے میری امت کو جنت عطا کرے۔ یہودی یہ یاد رکھنا، یہ بھول نہ جانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر کتنے احسان کیے، پھر ہم کیوں نہ یار میلاد مناؤں، کیوں آقا علیہ السلام کے ذکر سے پیچھے ہٹے، کیسے ہم دلائل مانگے کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یا جب عشق رسول دل میں ہو، محبت رسول ہو، تو پھر عشق کے تو اصول ہی وکرے ہوتے ہیں یار۔ پھر دلیل کی کبھی عاشق نے دلیل مانگی ہے؟ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر۔ جب تیرے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو پھر میں گواہ ہوتا ہوں کہ آپ کبھی دلیل نہیں مانگیں گے۔ اور عشق مصطفیٰ کیسے پیدا ہوگا؟ وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کم از کم ڈیلی 300 دفعہ درود پاک کا ورد کریں، پھر
آپ 40 دن ایسے گزار کے دیکھیں، آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا، پھر میں دیکھوں گا وہ محبت کیا رنگ لاتی ہے۔ پھر آپ دلائل مائن کے دیکھیں، پھر دلائل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی،